معرفت کی روشنی میں جاننا چاہیے کہ معرفت نورانیت کی ایک ایسی زندہ کائنات ہے کہ اس سے کوئی شے باہر نہیں، جس کے اندر جو کچھ ہے اس کی روح ہے۔ بالفاظ دیگر معرفت کی روشنی میں دیکھنے سے ہر چیز کی روح نمایاں اور مخاطب ہو جاتی ہے، خواہ وہ پتھر کی طرح بے جان چیزیں کیوں نہ ہوں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شيء۔ وہ اعضا جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گویا کیا اسی نے ہم کو گویا کیا۔ حوالہ قرآن سورہ 41 آیت 21، قرآنک ریفرنس سورہ 41 آیت 21۔ قرآن پاک کا یہ پرحکمت اشارہ دنیا معرفت ہی کی طرف ہے، جس کی ہر چیز میں روح ہے اور وہ بول سکتی ہے۔ چنانچہ نور معرفت کی روشنی میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر، مٹی اور ہوا جیسے جمادات میں بھی روح ہوا کرتی ہے۔ نباتات کی روح تو نشو نما کی صلاحیت سے ظاہر ہے، جانوروں کی روح ہونے سے کسی کو ذرا بھی شک نہیں، انسانی روح تو ایک روشن حقیقت کی طرح مسلمہ ہے۔ چنانچہ معرفت کی نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی روح نہ ہو، سو یہ حقیقت ہے کہ حصول معرفت کے دوران تمام چیزوں کی روحوں سے ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے، اور نتیجے کے طور پر ان کی شناخت کے بھیدوں سے نقاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ مذکورہ حقائق و معارف کی شہادتیں قرآن مقدس میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ اور ہم اگر ان کے پاس فرشتے بھی نازل کرتے اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگتے اور تمام روحانی چیزیں گروہ گروہ ان کے سامنے لا کھڑے کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 6 آیت 111، قرآنک ریفرنس سورہ 6 آیت 111۔ ظاہری طور پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ ایک مثال کی حیثیت سے ہے، لیکن جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ پرحکمت ارشاد صرف مثال کی حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت اور ایک امر واقعی بھی ہے۔ چنانچہ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ عالم روحانیت سے براہ راست رابطہ رکھنے والوں کو نہ صرف مردوں کی روحیں، فرشتے، جنات وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تمام زندہ انسانوں اور ساری چیزوں کی روحوں سے بھی ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے، اور اس سلسلے کا سب سے عظیم واقعہ نور الہی کا دیدار ہے۔ معرفت کی ہمارسی۔ جب اس حقیقت کو تقریباً سب تسلیم کر لیتے ہیں کہ دیدار نورانی اور لقاء الہی کے وسیلے سے خدا کی کامل معرفت حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ مقدس دیدار جو جلال و جمال کی تجلیوں سے بھرپور ہے خدا کا ہو یا نور خدا کا جو اس کا خلیفہ اور نمائندہ ہے، یا انسان کی اپنی روح میں یہ عظیم الشان صلاحیت پنہان ہو کہ وقت آنے پر یہ ہر اعتبار سے اور ہر صورت میں خدا پاک کی خلافت و نیابت اور نمائندگی کرتی ہے، ہر حالت میں خدا کا دیدار برحق ہے، جس کا ماحصل معرفت ہے، جو مشاہدات روحانیت کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے عظیم مقصد ہے۔ کیا اس حقیقت حال کے باوجود
کوئی دانشمند یہ گمان کر سکتا ہے کہ کچھ ضروری حقیقتیں اہل معرفت کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے پردہ اخفا میں رہتی ہیں؟ یہ گمان کس طرح درست ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی کی مبارک ملاقات اور پاک معرفت ثابت ہے؟ حالانکہ خداوند برحق سب سے باطن اور باطن سے بھی باطن ہے، پھر بھی وہ بادشاہ مطلق اپنے برگزیدہ بندوں کی روحانیت و نورانیت میں ظاہر اور جلوہ نما ہو کر اپنی شناخت کی لازوال دولت عطا فرماتا ہے۔ کیا ایسے میں معرفت کی نظر اور رسائی سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ رہ سکتی ہے جبکہ سب سے مخفی خزانے کا انکشاف ہو جاتا ہے؟ یعنی خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے درحالی کہ وہ تبارک و تعالی سب سے برتر، عظیم اور ورا ہے۔ سب سے بڑا بھید جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم کی معرفت کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ سب سے بڑا بھید خدا کی حقیقت ہے، چنانچہ ایک دیندار اور ہوشیار آدمی آسانی سے یہ تصور کر سکتا ہے کہ بھیدوں میں سب سے بڑا بھید خود اللہ ہے، یعنی خدا کی معرفت کی کیفیت بڑی دشوار شے ہے، اور سب سے مشکل چیز اللہ تعالی کی وحدانیت یعنی یونٹی آف گاڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب باور کیا جاتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی یکتائی کی شناخت ہو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں کوئی ہوش مند انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کچھ بھید اس کے سوا ایسے بھی ہیں کہ ان تک اہل معرفت نہیں پہنچ سکتے؟ یہ تصور درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ اکبر کے معنی کے خلاف ہے، یعنی خدا ہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے برتر اور ہر چیز سے ورا ہے، جس کی تشریح یہ ہوئی کہ تمام چیزیں رحمت خدائی میں محدود ہیں اور اس کی رحمت پر اس کا علم محیط ہے، اور وہ خود علم پر محیط اور بادشاہ ہے۔ اس تشریح سے ایک طرف تو معرفت خدا کی عظمت و بزرگی اور رفعت و برتری کا مکمل یقین ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز خداوند کی رحمت اور علم سے باہر نہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جن سعادت مند انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کو سب کچھ ملتا ہے، جس کے اسباب اور وجوہ ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی حقیقی بادشاہ ہے۔ جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو اپنا تعارف کراتا ہے اور اس کو اپنا شناسا کر لیتا ہے، پھر خداوند تعالی کی دوستی کے نتیجے پر ایسے بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو تو اس کو معرفت اپنے تحت خدائی علم لے کر آتی ہے، اور علم ہر چیز لے کر آتا ہے، کیونکہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ خدا کی خدائی اور معرفت ہر چیز سے برتر ہے، اور سب چیزیں علم و رحمت کے تحت ہیں۔